آج فیصلہ صرف طاقت کا نہیں ہے، آج فیصلہ حق اور باطل کے بیچ ہوگا۔ بدر جائیں گے، جشن منائیں گے اور آج محمد کو دکھا دیں گے کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ ہاتھ کانپ رہے ہیں لیکن دل نہیں۔ اللہ کافی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دشمن گر رہا ہے جبکہ ہم نے ابھی تلوار بھی نہیں چلائی۔ اگر آج یہ جنگ ہار گئے تو صرف 313 لوگ نہیں مریں گے، آج اسلام ختم ہو جائے گا۔ بدر کا میدان خاموش ہے، رات گہری ہوتی جا رہی ہے اور ہم جانتے ہیں صبح یا تو تاریخ بدلے گی یا سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا۔ اس جنگ کی شروعات بدر سے نہیں ہوئی، اس کی شروعات مکہ سے ہوئی، جب اللہ کا نام لینا جرم تھا، کمزور پہ ظلم ہوتا تھا۔ یہاں وہی بولے گا جسے ہم اجازت دیں گے۔ ہم سچ نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کا نام لیا تو انجام برا ہوگا۔ حق بولنے والوں کو ستایا جاتا تھا۔ کمزور ہو اس لیے کچلے جاؤ گے، حق بولیں گے چاہے کچلے جائیں۔ حق کی آواز یہاں دبا دی جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ کیسے صرف ایمان کی وجہ سے لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑا۔ ہم مدینہ آئے، گھر، زمین، کاروبار سب پیچھے رہ گیا۔ ہم نے سوچا تھا شاید یہاں امن ملے گا، لیکن قریش نے یہاں بھی ہمیں چین سے رہنے نہیں دیا۔ مدینہ بھی ہمارے سائے سے نہیں بچ پائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ قریش مدینہ تک دھمکیاں بھیج رہے تھے۔ مدینہ تک ہماری چیتاونی پہنچے گی۔ دشمن کی دھمکیاں مدینہ تک آ چکی تھیں۔ مدینہ میں بھی انہیں سکون نہیں ملے گا۔ اور ہمارا چھوڑا ہوا مال ان کے قافلوں میں چل رہا تھا۔ یہ مال اب ہمارے قافلوں کا حصہ ہے۔ یہی ان کی کمزوری تھی اور ہمارا فائدہ۔ اسی وقت ہمیں اجازت ملی کہ اگر حملہ ہو تو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اور اس میں ہمارا لوٹا ہوا مال ہے۔ خبر ملی کہ ایک بڑا قافلہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری چھوڑی ہوئی دولت اسی قافلے میں لے جائی جا رہی تھی۔ یہ سودا ہماری جیت بن کر مکہ لوٹے گا۔ ہم صرف قافلہ روکنے نکلے تھے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے ہم صرف 313 تھے۔ ہمارا قدم صرف ایک قافلے کی طرف تھا، جنگ کی طرف نہیں۔ ہتھیار اٹھانے کا خیال بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ہم اتنے ہی تھے جتنے حالات ہمیں ساتھ لے جانے دے رہے تھے۔ قافلہ بچ گیا، یہیں سب کچھ ختم ہو سکتا تھا، لیکن قریش کا غرور بول اٹھا۔ جب سامنے کوئی دشمن نہیں رہا تو تلوار اٹھانے کی وجہ بھی نہیں تھی۔ ہم لوٹ سکتے تھے، راستہ کھلا تھا، خون بہانے کی مجبوری نہیں تھی۔ مکہ یوں خاموش نہیں لوٹے گا، ہمیں اپنی طاقت دکھانی ہوگی۔ ہمیں یہ خبر ملی کہ انہوں نے آگے بڑھنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ ہم رکنے نہیں آئے، ہمیں آگے بڑھ کر جواب دینا ہے۔ بدر ہماری طاقت کا میدان بنے گا۔ بدر پہنچ کر ہمیں سمجھ آ گیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ چاہے سمندر میں بھی جانا پڑے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس رات ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ ہم باہر کھڑے رہیں
اور محسوس کیا کہ اس رات کی دعا بہت لمبی تھی۔ اس رات فیصلہ زمین پر نہیں ہوا، اس رات فیصلہ آسمان پر ہوا۔ ہمیں یقین تھا کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ صبح ہوئی، ہوا میں عجیب سی طاقت تھی۔ جنگ شروع ہوئی اور ہم نے دیکھا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے مگر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت آگے بڑھ رہی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ دشمن گر رہا ہے جبکہ ہم نے ابھی تلوار بھی نہیں چلائی۔ اس دن ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ صرف ہماری قوت نہیں تھی۔ قریش کے سردار گر چکے تھے۔ غرور ٹوٹ چکا تھا۔ اور جنگ ختم ہو چکی تھی۔ یہ جیت تعداد کی نہیں تھی، یہ جیت اللہ پر بھروسے کی تھی۔ بدر نے ہمیں یہ سکھا دیا، جب نیت صاف ہو اور بھروسہ صرف اللہ پر ہو تو مدد آسمان سے آتی ہے۔ بدر کا میدان خاموش ہو گیا، لیکن تاریخ بدل چکی تھی۔ یہ تھی جنگ بدر، ایمان کا فیصلہ۔